ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری کلاس 9 ہے، سبجیکٹ ہمارا اردو ہے، یعنی کہ بہارستان اردو۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سری نگر سے کرگل تک، سری نگر سے کرگل تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ لداخ جو ہے اس کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ایک ضلع جو ہے لیہ ہے اور دوسرا جو ہے کرگل ہے۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے، اور کرگل ضلع کا صدر مقام جو ہے وہ قصبہ کرگل ہے۔ کون ہے؟ قصبہ کرگل۔ کرگل لیہ قصبہ سے 204 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ 204 کلومیٹر۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل وسائل کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ یعنی کہ آج کل جو مسافر کرگل لداخ لیہ کا سفر کرتے ہیں وہ کس میں جاتے ہیں؟ بسوں میں جاتے ہیں، ٹرکوں میں، جیپ کاروں میں، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز میں بھی یہ سفر کر سکتے ہیں۔ سری نگر سے لے جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ جو بھی گاڑی سری نگر سے لے جائے گی وہ کہاں سے گزر کے جائے گی؟ کرگل سے گزرتے ہوئے لیہ پہنچے گی۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے، یعنی کہ کرگل کا جو فاصلہ ہے سری نگر سے وہ ہے 210 کلومیٹر کا۔ کتنا ہے؟ 210 کلومیٹر دور ہے۔ سری نگر سے لے جانے والی گاڑیاں ہر رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ جو بھی گاڑی سری نگر سے لے جاتی ہے وہ تو رات کو کہاں رکتی ہے؟ کرگل میں رکتی ہے۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل، جو گاڑی بھی کرگل کے لیے جاتی ہے وہ گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی، کہاں سے؟ گاندربل سے اور کنگن سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام جس کا نام ہے سونا مرگ پہنچتے ہیں۔ کہاں پہ پہنچتے ہیں؟ سونا مرگ میں۔ سونا مرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ کیا ہے؟ سونا مرگ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سربہ فلک پہاڑوں، چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ کس کے لیے؟ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند لمبے لمبے بالا درخت ہیں، اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یعنی کہ سبزہ زار یعنی کہ میدان ہے، گھاس کے میدان ہیں کھلے کھلے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بہت ہی مشہور ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ سیاح ہوتے ہیں سیلانی لوگ جو باہر سے آتے ہیں گھومنے کے لیے، ان کے لیے یہ جگہ جو سونا مرگ کیا یہ کیا باعث کشش ہے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایسی خوبصورتی ہے وہاں کی کہ وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے۔ یہ وادی جو ہے سونا مرگ کی، اس کے درمیان میں بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ کیا ہے؟ اس کا جو پانی ہے وہ ہے بلور کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ بلور کی طرح، یعنی کہ شیشہ۔ بلور کہتے ہیں شیشے کو، ایک مدنی چمکدار جوہر کا نام صاف چمکدار جوہر ہوتا ہے، ایک بلور کہتے ہیں اس کو، شیشے کی مانند ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پانی جو ہے صاف و شفاف ہے۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ کس مقام؟ سونا مرگ کے اس مقام کو قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ کون؟ یہ ندی جو وہاں سے گزرتی ہے۔ تو آج ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے، کل اس کو آگے بڑھائیں گے۔